حدیث پاک ہے، وعن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل يدخلني الجنة قال القوم ما له وقال النبي صلى الله عليه وسلم عرب ما له تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصلي الرحم متفق علیہ۔ ترجمہ حدیث پاک کا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جس کو انجام دینے سے میں جنت میں داخل ہو سکوں۔ اس شخص کو آگے بڑھتے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے دیکھ کر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اسے کیا ہوا ہے، کیونکہ اس طرح بات کر رہا ہے۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ نہیں ہوا، اسے مجھ سے کام ہے، اسے کہنے دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو مخاطب کر کے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رشتہ داروں سے میل جول اور حسن سلوک کرو۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری کون ہے آپ کو معلوم؟ بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑی شخصیت ہے۔ ان کو ایک ایسا اعزاز حاصل ہے کہ کسی اور کو شاید وہ اعزاز نصیب ہوا صحابہ میں، اور وہ اعزاز ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ میں تشریف آوری پر حضور کی مہمان نوازی کا۔ حضور کے میزبان تھے یہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں داخل ہوئے سارا مدینہ امڑ آیا، بچے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی کا ترانہ پڑھ رہے تھے۔ عورتیں اپنے گھروں سے نکل گئی تھی، ابھی پردے وغیرہ کے احکام آئے نہیں تھے، سب سرکار کے دیدار کے لیے تڑپ رہے تھے۔ ایک ایسا منظر مدینے میں پیدا ہوا، رونما ہوا تھا، صحابہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی ایسا منظر ہم نے دیکھا۔ سرکار کی آمد سے جو جشن کا ماحول تھا، حضور کی تشریف آوری پر، حضور کے مدینے میں رونق افروزی پر جو منظر جو ہے ظاہر ہوا، پھر ویسا منظر کبھی ظاہر نہیں ہوا۔ تو سرکار تشریف لائے تو ہر ایک کی خواہش تھی حضور ہمارے یہاں ٹھہرنا، حضور ہمارے یہاں ٹھہرنا۔ حضور بہت بڑی سعادت تھی کہ سرکار کے وہ میزبان بنے۔ تو سرکار فرمائے کہ دیکھو جس اونٹنی پر میں سوار ہوں وہ اللہ کے حکم سے چلی ہے اور اللہ کے حکم سے رکے گی، جہاں رکے گی میں وہیں ٹھہروں گا، اس کی مہار چھوڑ دو۔ ہر کوئی آتے تھے بڑے بڑے قبیلے والے، سرکار ہمارے پاس چلی، سرکار ہمارے پاس چلی۔ سرکار فرمایا چھوڑ دو اس کی مہار، بولتے اس کی جو ڈوری ہوتی تو سب چھوڑ دیں۔ جاتے 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 اب جہاں مسجد نبوی شریف ہے اب اس وقت، وہاں جا کے وہ اونٹنی ٹھہر گئی۔ تو وہاں سے سب سے قریب حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا۔ تو وہ فوری خوشی خوشی آ کے حضور کا سامان اتار لیے، میری قسمت میں آئی یہ نعمت، یہ چاند جو ہے مدینے کا آج ہمارے گھر میں اترے گا۔ تو وہ گئے، جا کے کیا کیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے 2 منزلہ مکان تھا، اوپر ایک منزل نیچے۔ تو بولے یا رسول اللہ آپ اوپر کی منزل میں ٹھہر جائیے، میں نیچے ٹھہرتا ہوں ادب کی وجہ سے۔ کیسا اوپر ٹھہروں گا سرکار نیچے، بے ادبی ہوں گی، دیکھو آپ کون بولے دے گا۔ بتا آیا تھا قرآن کی آیت حدیث، محبت چاہت خود سکھاتی ادب کیسا کرنا۔ تو بولے یا رسول اللہ آپ جو ہے اوپر میں نیچے۔ تو سرکار فرمایا نہیں، اس میں میرے کو بھی تمہارے کو بھی تکلیف ہے۔ اب میں جب رہوں گا تو لوگ میرے سے ملنے آئیں گے جائیں گے، تو اس سے کیا ہوں گا، تمہارے گھر میں سے گزر کے جائیں گے تو تمہارے کو بھی دقت، پھر میرے پاس مہمان اوپر آئیں گے تو ان کو بھی دقت۔ تو ایک کام کریں گے، میں اجازت دے رہا ہوں تم اوپر رہو، میں نیچے رہتا ہوں، تمہارے اوپر کے معاملات اوپر چلتے رہتے، میرے پاس لوگ نیچے آتے رہتے جاتے رہتے۔ تو یہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بناتے تھے، حضور کے لیے بستر بچھاتے تھے، جو خدمت ہو سکتی تھی وہ سب کرتے تھے۔ بولنے کا کیا ہے، صحابہ کی محبت کیسی تھی۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا، سخت جاڑے کے موسم میں ان کے گھر میں ایک برتن ٹوٹ گیا، اوپر پانی کا گھڑا پھٹ گیا، پانی جذب ہوگا۔ پہلے زمانے میں یہ RCC کے چھتانے تھے، مٹی کے رہتے تھے، تو پانی جذب ہو کے ٹپکیں گا نیچے۔ سرکار سو رہے ہیں، پانی حضور پہ نہ گرے بول کے یہ میاں بھی، اگر ان کے پاس ایک بلینکٹ تھی جس کو سردی میں، مدینے میں بہت سخت سردی ہوتی، تو وہ فوری جو ہے بلینکٹ پانی میں ڈال دیے، جذب کر لینا بھائی، نچوڑتے گئے ڈالتے گئے نچوڑتے گئے۔ اب وہ کچی ہو گئی تو جلدی کہاں سے سوکھتی ہے، اب وہ بلینکٹ وولن کی ٹائم لگتا دھوپ میں ڈالنا کرنا۔ تو اب اس رات میں سردی میں سوئے، ساری رات کڑاکے کی سردی میں کانپتے ہوئے سوئے سرکار کے واسطے، ایسی محبت تھی دیکھو۔ تو یہ ابو ایوب انصاری ایسے سرکار کے ارشادات کے حریص تھے، ان کو پتہ چلا فلاں جگہ کوئی ایک صاحب کو حضور کی ایک حدیث معلوم ہے، خود صحابی ہے، تو اس کے لیے کئی 100 میل کا سفر طے کر کے گیا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری وہ صحابی ہیں، ان سے یہ حدیث روایت ہے۔ کیا ہے اس میں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آ کے بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ہیں آپ جو بات بتا دیں اس پہ میں عمل کروں گا تو جنت میں جاؤں گا، تو میرے کو آپ بتائیے جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے، کیا طریقہ ہے جنت میں جانے کا۔
تو ایسے سوالات کرنا یا اس انداز سے جیسا وہ شخص کیے تھے مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، صحابہ کے نزدیک ادب کے خلاف تھی بات ہو، کیونکہ سرکار سے پہلے تو صحابہ سوالات کرتے نہیں تھے، جو سرکار فرمائے آمنا صدقنا آمنا صدقنا۔ اب انہوں آئے مجلس میں ایک دم، اب جیسا اب یہ مجلس چل رہی ہے اپنی، کوئی آدمی آ کے ایک دم کھڑے کے بات کرنا شروع کر دیا، نبی صاحب میرے کو ملنا ہے آپ سے، وہ تو پورے پلٹ کے دیکھتے ہیں یہ کیسا آدمی ہے بھائی، واز کر رہے ہیں بیچ میں باتاں کر رہا، عجیب دکھتا نا، تو ویسے صحابہ کو عجیب دکھا، یہ کیسا پوچھ رہا ہے نا سرکار سے، تو صحابہ جو ہے ارے یہ کیا حرکت ہے، یہ کیا حرکت ہے بول کے کہنے لگے، تو سرکار فرمائے خاموش بیٹھو خاموش بیٹھو، میرے سے پوچھنے آیا نا میں جواب دے رہا ہوں، تم لوگ خاموش بیٹھو، بلایا اس کو، بلا کے اس کے سوال کا جواب دیے، جنت میں جانے کا طریقہ، سرکار فرمائے عبادت، اللہ کی عبادت کرو، جنت میں جانے کا طریقہ کیا، اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت، نماز روزہ زکوٰۃ سب آ گیا اس میں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی عبادت الخالص اللہ کے لیے کرو، کسی اور کے لیے نہیں، عبادت اللہ کا حق ہے، نماز قائم کرو، اب عبادت میں سب سے افضل کون سی عبادت ہے، نماز ہے، اس کا حکم فرمائے، زکوٰۃ ادا کرو، مال کی عبادت ہے، یہ مالی عبادت بولتے ہیں اس کو زکوٰۃ، اللہ صاحب نصاب کرائے تو ادا کرنا، اور ایک بڑی اہم بات بیان فرمائے جس کو لوگ اسلام سمجھ رہے ہیں آج کے دور میں، اسلام ہے یاد رکھو، اگر مسلمان ہیں تو آپ کو اس پہ عمل کرنا پڑے گا، تو آپ مسلمان ہونے کا اظہار ہے، اسلام کیا ہے، سرکار فرمائے دل میں اللہ تعالیٰ سے اتنا وہ رہنا، حکم کی تعمیل میں اپنا دل اللہ کے حوالے کر دینا، یہ فرمائے، اور اللہ کے لیے ہر کام کرنا، یہ تو دل میں ہے، اب آپ دل میں رکھ لے کہ میں مسلمان ہوں بولے تو ہو جاتا کیا، یہ تو اللہ کو معلوم رہیں گا، اللہ کے بندوں کو کیسا معلوم ہونا آپ مسلمان ہیں، اللہ کے بندوں میں آپ کی مسلمان کیسے شناخت کیسی ہونا، تو نماز پڑھیں گے آپ، صاحب مال ہے تو زکوٰۃ دیں گے آپ، اور یہ جو سرکار فرمائے وہ کریں گے، وہ کیا ہے، رشتہ داروں سے میل جول اور حسن سلوک کرو، رشتہ داروں سے میل جول رکھنا، رشتہ داریوں میں کیا ہوتا، کبھی کوئی بات ایسی ہوتی ناگوار گزرتی ہم کو، ارے ایسا گئے تو ہمارے کو ریسپانس نہیں دیے بھائی، توجہ نہیں دیے، یا ہمارے کو دعوت میں ایسا بلائے دیر سے بلائے، یا کوئی ہمارے کو خیال نہیں کیے، ہم پریشان تھے خود ہمارا ساتھ نہیں دیا، ایسے کئی گلے شکوے ہر رشتہ داریوں میں رہتے، غریبوں میں، امیروں میں، پڑھے لکھوں میں، ان پڑھوں میں، ہر جگہ رہتے رشتہ داریوں میں، ہر جگہ ہی ہے، ایسا مت سمجھو کہیں ہے کہیں نہیں، کسی نہ کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ رشتہ داریوں سے ہماری جو ہے چل جاتی، تو سرکار کا حکم ہے کہ میل جول مت ختم کرو، وصیل الارحام، سرکار فرمائے رشتے جوڑو، کوئی ایسی حرکت کر دیا رشتہ دار جس سے دل دکھ گیا تو ایسا کرا، میں نہیں ملتا اس سے، بات نہیں کرتا اس سے، بلاتا نہیں اس کو، انہیں بلایا تو جاتا نہیں میں، یہی ہمارا طریقہ کار، بالخصوص عورتوں میں دیکھا میں، اور عورتوں میں بھی پھر ایسے رشتوں میں جو سسرالی رشتے، میرے کو ننند ایسا بولی، میرے کو جٹانی ایسا بولی، میرے کو دیورانی ایسا بولی، انہیں آ کے ایسا کر کے گئی، انہیں ویسا کری، ہمارے کو اہمیت نہیں دی، دعوت میں بلا کے پوچھے نہیں، یہ نہیں کرے وہ نہیں کرے، نہیں جاتے ان کے پاس، نہیں جاتے، شوہروں کو بھی سکھاتے ہیں تمہاری بہن ایسا کری، تمہاری انہیں بھائی کی بیوی ایسا کری، یہ کری، تم کب سمجھیں گے، تمہارا کب کھلائیں گی، تمہارے ساتھ کوئی ان کی عزت نہیں ہے، تمہاری عزت ان کی نظر میں نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایسا بھٹکاتے، عورتوں کی عادت رہتی، بہت بری عادت ہے، جو عورتیں ایسا کرتی ہیں ان کو میں کہوں گا کہ چھوڑ دیں یہ باتیں، 4 دن کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نعمت دیا ہے زندگی تم کو، اس کو خوشی سے گزارو، ہر ایک کے ساتھ اچھا رہو، رشتے توڑو مت اور توڑاؤ مت، توڑو مت اور توڑاؤ مت، خود بھی توڑ لیتے ہیں اور اپنے شوہروں سے بھی توڑا دیتے، تم بھائی سے نہیں ملنا، تمہاری بھاوت سے نہیں ملنا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 4 مرتبہ کوئی مرد آدمی کو بار بار وہی برائی کرتے گئے تو 10 میں سے 1 بات تو بھی ذہن میں گھس جاتی اس سے، اب بدگمان ہو جاتا ہے، اس سے ہوتا کیا، بات ایک ہی گھستی 10 نہیں، مگر ایک بات ہی بدگمان کر دیتی، بدگمان بولے تو کسی سے برا خیال کر لینا کہ انہوں خراب ہے، یا ان کے نیت میں ہم کو شبہ ہو جانا کہ انہوں صحیح آدمی نہیں، تو اب کیا ہوتا، انہوں کتنے بھی نیک رہو، کتنے بھی اچھے رہو، کتنا بھی اس نے سلوک کرو، غلط دکھتے آپ، کیوں آپ بدگمان ہو گئے، ان کا اچھا سلوک بھی برا سلوک دکھتا آپ، تو یہ بدگمانی بڑی بری چیز ہے، اس واسطے اس سے بچنے کا حضور حکم فرمائے، کسی کے متعلق برا خیال دل میں آئے تو سرکار فرمائے شیطان کی طرف سے سمجھو اور دل صاف کر لو، نہیں اچھے میرے کو چاہنے والے، میرے محبت کرنے والے، حالانکہ ان کی طرف سے کتنا بھی برا سلوک ہو تو ایسا سمجھو فرمائے سرکار، تو اس سے کیا ہے، بدگمانی کو جگہ نہیں ملتی، عورتوں میں بدگمانی بہت رہتی، چھوٹی سی کوئی بات ہو گئی پکڑ لے کے اب اسی کو لے کے پوری زندگی نہیں یہ سمجھ کے رہتی میری دشمن ہے، حالانکہ انہیں 100 سلوک اچھے کرتی ہوں گی، وہ ایک سلوک کو نہیں یاد رکھتی جو برا کری، تو اس واسطے نہیں کرنا ایسا، تو یہ کیوں نہیں کرنا ہے، اس سے رشتہ داریاں خراب ہوتی، رشتہ داریاں بہت ضروری ہیں انسان کے لیے، رشتہ داریاں جوڑ کے رکھنا، ایک دوسرے سے مل جل کے رہنا، اور سرکار فرمائے حسن سلوک بھی کرو، رشتہ داریوں میں مضبوطی کیسے آتی، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے اچھے میں اچھے سے پیش آنا، ان کے برے میں ان کا ساتھ دینا، تو اس سے کیا ہوتا، محبت پیدا ہوتی، ہم محبت پیدا ہونے کے جو اسباب اور ذرائع ہیں اس کو تو کاٹ دیے، ہم چاہتے ایک طرفہ ہمارے سے لوگ محبت سے پیش آئیں تو کیسا ہوتا جی، 1 ہاتھ سے تھالی بستی کیا، 2 ہاتھ ملائے تو تھالی بستی، تو ایسی رشتہ داریوں میں اب ہمارا تو خیال یہ رہنا، یہ بات ذہن میں بیٹھا لو آپ لوگ، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ رسول کی خوشنودی حاصل ہو، کوئی ہمارے ساتھ کیسا بھی سلوک کرو ہم تو اچھا سلوک کریں گے،
یہ اعلیٰ اخلاق، یہ ہمت نہیں کر رہے لوگ، اس کو مردانگی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ مردانگی یہی ہے کوئی میرے ساتھ کیسا بھی سلوک کرے بھائی میرے ایک اخلاق ہیں، میں ایسا ہی ہوں، ایسی رہوں گا، ایسا سوچتے، بلکہ الٹا بولتے ان کچھ بھی کر رہے ہوں گے بھائی میں تو ایسی شوں کو میں ایسی رہتا ہوں، یعنی غلط ہوں غلط ہی رہتا ہوں بولتے، یہ نہیں بولتے انہیں غلط رہا تو رہا میں تو صحیح رہتا ہوں۔ یہ اخلاق کیوں اختیار نہیں کرتے؟ یہ اخلاق ہمارے سرکار کے اخلاق ہے، یہ تعلیم ہمارے سرکار کی تعلیم، یہ انداز ہمارے آقا کا انداز ہے۔ یہی اخلاق کی وجہ سے، یہی کردار کی وجہ سے سرکار کے دشمنہ حضور کے غلامہ بن گئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بن گئے تھے، حضور پر اپنی جان قربان کر دیتے تو حضور کے یہ اخلاق کی وجہ سے۔ تو اس حدیث پاک سے ہم کو معلوم ہوا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے، اور رشتہ داریاں جوڑنے کی اہمیت کیا ہے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا عین اسلام ہے۔ اللہ تعالی ہم کو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آقا کے ان ارشادات پہ عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔